السلام علیکم دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں اس وقت سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے، لیکن جو اصل معاملہ اور اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ دو اسمبلیاں جو پاکستان کی بڑی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ان کی تحلیل کے بعد اب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی، وزیر قانون جو اس وقت ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ اس سارے عمل میں اب پاکستان تحریک انصاف وہ کیا سوچ رہی ہے، آج اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچھ ہی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کے بہرحال ایک معاملات بڑا طویل اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس قسم کا کیس بنایا ہے اس کو طول دیا جائے گا اور کسی نہ کسی طرح سے اعظم سوادی صاحب کی طرح ان کو بھی گھمایا پھرایا جائے گا، لیکن بہرحال ایک ہفتے کے اندر ان کی ضمانت کے معاملات بھی ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلم نون میں جو کچھ دراڑ آئی ہے یا کچھ رہنما ہیں وہ بڑا کھل کر قیادت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے مسلم نون میں مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، بڑا عہدہ دیا گیا ہے، اب وہی آگے ہو سکتا ہے ٹکٹوں کی تقسیم اور سارے معاملات ہیں، تو سینئر قیادت جو ہے انہوں نے اس پر باقاعدہ طور پر ریبٹل بھی دیا، اپنا رد عمل دیا ہے، اور پارٹی عہدے سے استعفیٰ جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات بھی آپ نے سنے ہیں جس قسم کے وہ ہو رہے ہیں، تو کیا پھر سے کچھ چودھری نثار علی خان بن رہے ہیں پاکستان مسلم نون میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے بات ہوگی کہ ضمنی الیکشن کے معاملات اور پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے۔ زرطاج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ زرطاج گل صاحبہ آپ کے وقت کا۔ لگ نہیں رہا ہے کہ مسلم نون یا پی ڈی ایم مل کر دو جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں الیکشن کروائے۔ 90 روز کا معاملہ ہے، آپ عدالتوں میں جا چکے ہیں، لیکن وہ آئے روز نہ تو ڈیٹ دے رہے ہیں بلکہ اس کو طول دینے کے لیے بیانات بھی دے رہے ہیں۔ کیا کرے گی اب پاکستان تحریک انصاف؟ تھینک یو مدثر، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہر ہیلے بہانے سے کوشش کی جا رہی کہ کسی طریقے سے جنرل الیکشن سے جو ہے وہ بھاگا جائے، اور یہ جو چوروں کی جماعتیں ہیں ظاہری بات ان میں سکت ہی نہیں ہے، نہ یہ اس قابل ہے کہ یہ الیکشن لڑ سکے، کیونکہ جو انہوں نے عوام کا حال اس 10 مہینوں میں کیا ہے اس کے لحاظ سے تو ان کو اپنی پذیرائی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پذیرائی میں تو ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملنے والا، اور عوام سراپا احتجاج ہیں وہاں پہ، ہر وہ طریقہ کر کے، ہر وہ ہیلا بہانہ کر کے، اور ہر وہ نگیٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑا کے، اور 22 کروڑ عوام کو جو ایک جمہور کی ایک طاقت ہے، یا جمہور کے پاس جو پاکستان کے آئین نے ان کو ایک حق دیا ہے کہ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اپنے جو فیصلے ہیں وہ ملک کے حکمران جو ہے وہ کرسی کے اوپر بٹھائیں گے، ان کو بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ صرف 2-3 جو ہیں وہ چوروں کے خاندانوں کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، لیکن جو اس وقت ایک انٹرم سیٹ اپ نے الیکشن کا جو انعقاد کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ وہ تو بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ہر طریقے سے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ لوگ بند دروازوں کے پیچھے آئے تھے، جب وہ ضمیر فروشی کر کے آئے تھے، جب انہوں نے پاکستان کی سالمیت کا سودا کیا تھا، جب انہوں نے پاکستان کو معاشی بدحالی کی طرف لے کر جانا تھا، اور جو اوچھے ہتھ کنڈے انہوں نے پاکستانی کے اوپر زندگی جیرن کر دی، اس وقت ہر عزت دار بندہ اپنی عزت بچا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اس وقت کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی سیلف ریسپیکٹ محفوظ نہیں ہے، جو آواز اٹھاتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ عوام نے اپنا بدلہ ووٹ کے ذریعے لینا تو ہے۔ ابھی جس طریقے سے مذاکرہ خیز قسم کے اور جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا وہ فرما رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی الیکشن کس نے کروانا ہے۔ اس کے بعد یہ خط آپ کے سامنے بھی، آپ کی میڈیا نے بھی دکھایا ہے، بول نیوز نے بھی دکھایا، آپ کے سامنے بھی گھوم رہا ہے، جس میں ہر وہ طریقہ وہ الیکشن کمیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں جس کا لب لباب یہ کہ جب تک موافق حالات نہ ہو جائے، یعنی وہ حالات نہ ہو جائے کہ جب تک کہ زبردستی کسی طریقے سے انہی 2-3 چوروں کے خاندان کو، خاندان شریفہ کو اور خاندان زرداری کو زبردستی جب تک ہمارے نام پہ مسلط نہ کیا جائے، جب تک زبردستی ان کو دوبارہ کرسی نہ دے دی جائے، تو وہ موافق حالات پر نہیں بنتے۔ زرطاج گل صاحبہ اس میں ایک معاملہ ہے کہ آپ بھی تو پنجاب کے انٹرم سیٹ اپ کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ جب آپ اس کو نہیں مان رہے تو اسی کے ہوتے ہوئے جو ضمنی الیکشن ہوں گے پنجاب کے اندر، اور جو پھر عام انتخابات یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں
اس کو پھر آپ مانیں گے؟ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، پھر مردم شماری بھی بہرحال اہم ہے کہ اگر آپ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا پھر آگے چل کے 2 صوبوں میں باقی اور پورے مرکز میں باقی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے؟ یہ بھی تو ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے نا۔ نہیں دیکھیں مدثر، اگر فرض کریں کہ ہم نہیں پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے، ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم نے 1,70,00,000 ووٹ لیا، یہاں پہ کوئی اپنی کونسلر کی کرسی نہیں چھوڑتا۔ یہ تو خان صاحب کا اتنا بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے ڈوبتی ہوئی معیشت کو اور جو دہشت گردی اس وقت ملک کے اندر ہو رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے دوبارہ سے ایک اور جنگ کے لیے، وہاں پہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہمیں جنرل الیکشن میں جانے کے لیے 5 ایئرز کا مینڈیٹ چاہیے جو اس قوم کو آگے لے کر جا سکے، کیونکہ اس وقت جو 10 مہینے کی ریجیم چینج والی اور NRO2 والی ڈاکوں والی حکومت ہے، اس کے اوپر تو کوئی آپ کے فرینڈلی ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کرے۔ اس وقت تو ملک میں معیشت ڈوب چکی ہے۔ وہاں پہ جب زبردستی ہمارے سر کے اوپر ایک نگران وزیر اعلیٰ کو مسلط کر دیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے جو ماضی کا ریکارڈ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر کوسچن ہم نے کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ نہ تو الیکشن کمیشن اور نہ پاکستان آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کریں۔ آتے ہی انہوں نے جو اپنے آپ کے ایک متنازع شخصیت تھی اس کو مزید متنازع انہوں نے بنا دیا۔ جو خان صاحب کے اوپر قتل کا ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وزیر آباد میں، اس JIT کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ